بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے نبی جو 100 سال تک مردہ رہے اور پھر اچانک سے زندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ 100 سال کے بعد جب وہ موت کی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروقہ تھا۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا یعنی چھٹی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو علم فلکیات کا علم تھا اور آپ شریعت موسوی کے عالم بھی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کی نظر میں کافی عزت بھی رکھتے تھے۔ آپ بہت ہی زیادہ نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ توریت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا موجود ہے، لیکن اس میں آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 458 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ ارتکشتا اول نے جب یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کے طور پر یروشلم آئے۔ یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترغیب دی اور دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا، اور یروشلم شہر میں بہت ہی زیادہ تعمیراتی کام کروائے۔ اس کام میں شہنشاہ ایران دارا نے آپ کی بہت مدد کی۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا، لہذا عزیر علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا کیونکہ آپ نے بچپن میں ہی توریت حفظ کر لی تھی، لہذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے۔ واپسی میں آپ ایک عمارت ہی میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیل اور دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک موجودہ پیالہ نکالا، اس میں انگور نچوڑے، پھر روٹی نکالی اور اس میں مشروق میں ڈال دیا تاکہ روٹی کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کی نظریں عمارت کی ویران چھت پر تھیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں پوری جگہ بکھری پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ بالکل بھی شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، بلکہ اس کی طریق الکیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی وقت ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں ہی اسی طرح موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سارے حادثات اور واقعات رونما ہوئے اور بیت المقدس پوری طرح آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی۔ آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ زیادہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو ابھی تک بدلا نہیں
نہیں۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی ابھی تک اپنی اسی حالت میں تھی۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال آیا، تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جھوڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، اور پھر ان کے اوپر کھال اور پھر بال آ گئے، اور پھر جب فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے آواز نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں تو بے ساختہ بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک اپاہج بڑھیا اور جو نابینا بھی تھی اس کو پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ اس وقت 20 سال کی جوان لڑکی تھیں اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بزرگ خاتون سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بزرگ خاتون نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر اس بزرگ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا نام تک نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا اور اب مجھے اٹھایا ہے۔ تو ان بزرگ عورت نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور ان کے متعلق کسی سے ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لٹا دے، تو پھر میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کے چہرے پر پھیرا تو اسی وقت ان کی بصارت بحال ہو گئی۔ ان بزرگ خاتون نے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بزرگ خاتون حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بزرگ اور سردار تھے۔ تو بزرگ خاتون نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا اور یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور اب تم سب سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب ان بزرگ خاتون نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ نے جب اپنے شانوں کو کھولا تو
وہ نشان وہاں موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی بھی توریت کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نظر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نظر کے ایام میں توریت کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کو بھی اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس کھڈے تک پہنچے اور وہاں جا کر کھڈا کھود کر توریت کے وہ نسخے نکالے جس کے اوراق بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ کو وہ توریت پوری کی پوری یاد آ گئی، اور پھر آپ نے نئے طریقے سے توریت کو لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر کہا کہ بے شک موسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر ہمارے پاس توریت بغیر لکھے، بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ محبت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے تو کافر بھی اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ اور یہ لوگ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے اٹھایا اور جبکہ ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، ٹھیک اسی طرح روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔